خاص ہے. ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت اور ساتھ ہی ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام کا یوم ولادت یہ منا رہے ہیں. بہت مناسب اور موضوع ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محفل کی کارروائیوں کا آغاز ہو. میں گزارش کرتا ہوں جناب فراز بادامی صاحب سے کہ آ کے نعت رسول مقبول پیش کریں. روک لیتی ہے آپ کی نسبات تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، غم خوشی میں وہیں پہ ڈھلتے ہیں. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، غم خوشی میں وہیں پہ ڈھلتے ہیں. اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. کچھ ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا. اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں،
گھر وہی مشک بار ہوتے ہیں، خلد سے ہم کنار ہوتے ہیں، ذکر سرکار کے حوالوں سے جن گھروں میں چراغ جلتے ہیں، ذکر سرکار کے حوالوں سے جن گھروں میں چراغ جلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ ہمارے جو مقالے پیش کرنے والے علماء کرام ہیں، اسکالرز ہیں، وہ آ کے اسٹیج کے اوپر اپنی نشست سنبھالیں۔ مولانا عروج زیدی صاحب تشریف لائیں، مولانا مظہر مشہدی صاحب، ڈاکٹر شہاب تہذیب صاحب تشریف لائیں، اور ساتھ ہی میں بھی فرما اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور قبلہ ہمارے جواد نوری صاحب اور مولانا قبلہ محمد حسین حسینی صاحب، ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ کی بھی نشستیں محفوظ ہیں، تشریف لائیں۔ آپ 5 سیٹیں ہیں قبلہ، ماندہ نہیں ہے۔ بسم اللہ آغائے حسینی۔ دیکھیں جو اس وقت مکالمے کا عنوان ہے سیرت النبی کے حوالے سے عنوان تجویز ہوا، قرآن کے ذریعے مکہ میں درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ موضوع آپ کو معلوم ہے اور آپ کے پاس یہ مقالہ موجود ہے، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضمن میں ایک موضوع جو تیار کیا گیا وہ ہے تبلیغ اسلام قرآن کریم کے ذریعے مکہ کے اندر، اور یہ وہ موضوع ہے کہ یقیناً اس کو جاننے کی، اس کو سمجھنے کی ہماری سوسائٹی اور معاشرے کو اشد ضرورت ہے، کیونکہ اس موضوع میں بہت سارے میسیجز ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وقت کم ہے، اس لیے میں پیراگراف جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، اور مختصر چیزیں جو درمیان میں مقررہ وقت کے اندر کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں اسی میں سے چند مطالب طالب علمانہ مزید آپ کی خدمت میں بیان کیے جا سکیں۔ قرآن کے ذریعے مکہ میں تبلیغ اسلام، یہاں سے ہم نے اس موضوع کا آغاز کیا کہ قرآن کریم خداوند متعال کی جانب سے نازل کردہ آئین تربیت انسان ہے۔ یہ اہم نقطہ ہے کہ قرآن کی جامعیت، قرآن کے نزول کا مقصد ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن آئین تربیت ہے، یعنی ایک مکمل کانسٹیٹیوشن ہے، زندگی گزارنے کے تمام قوانین جو بشر کو اس دنیا میں چاہیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہے۔ یعنی قرآن ناقص نہیں ہے، ایک جامع اور مکمل کتاب ہے جس پر عمل کر کے انسان انسانیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو سکتا ہے۔ یہ مقصد نزول قرآن ہے کہ انسان بننے اس دنیا میں آیا ہے، ہم اپنی شخصیت کو بنانے اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں جس کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا، لیکن وہ مقام ہمیں حاصل ہوگا قرآن کے ذریعے سے۔ قرآن کے بغیر مقام انسانیت کہیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ آپ ابھی دیکھتے ہیں، ایک کرنٹ افیئر کا موضوع ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کے نام سے بہت ساری آرگنائزیشن ہیومن رائٹس کے
نام سے بہت سارے یورپ میں، مشرق میں، مغرب میں بہت سارے لوگ موجود ہیں، آرگنائزیشن ہیں، تنظیمیں ہیں، ادارے ہیں، جماعتیں ہیں، بہت کچھ ہیں، لیکن انسانیت کا سب سے بڑا علمبردار قرآن ہے، اسلام ہے. یعنی انسان کو اس مقام تک پہنچانے والی کتاب قرآن ہے. باقی جو ہمیں بہت کچھ نظر آتا ہے وہ انسانی حقوق کی بات ہو رہی ہے، لیکن اسلام دو چیزیں بیان کرتا ہے. آج ہم بہت ساری آرگنائزیشنز جو دیکھ رہے ہیں وہ بیان کرتی ہیں انسانی حقوق، صرف حقوق کی بات کر رہے ہیں. البتہ اب یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، اس کے اندر ہم نہیں جاتے کہ حقوق کے نام پر بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن حقوق دیے نہیں جاتے، حقوق کا نام لے کے انسانوں کو کسی اور مقصد کی جانب راغب کیا جا رہا ہے. لیکن اسلام دو چیزیں بیان کرتا ہے، حقوق کے ساتھ ساتھ ذمہ داری، رسپانسبلٹیز. باقی اور کوئی دنیا میں آج ہم دیکھ لیں آرگنائزیشن ہیں، بہت سارے ادارے ہیں، وہ رسپانسبلٹی انسان کو نہیں بتا رہے، صرف حقوق کی بات کر رہے ہیں، رائٹس کی بات کر رہے ہیں، مگر رسپانسبلٹیز کی بات نہیں کر رہے. لیکن اسلام دونوں چیزوں کی بات کرتا ہے. اسلام ایسا علمبردار ہے انسانیت کے حقوق کا کہ حقوق اور رسپانسبلٹیز دونوں چیزیں بتاتا ہے. خداوند متعال نے قرآن اس دنیا میں نازل کیا تاکہ ہم اپنی زندگی قرآن کے مطابق بنائیں اور سعادت اخروی حاصل کریں. یہاں ہم نے قرآن نافذ کرنا ہے، یہاں امپلیمنٹ کرنا ہے. قرآن کیونکہ نازل ہی یہاں ہوا دنیا میں، تو اس لیے قرآن کا مرحلہ نزول کے بعد نفاذ کا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ قرآن کا نزول ہے، قلب نورانی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نازل ہوا، نزول پہلا مرحلہ ہے، اور دوسرا مرحلہ نفاذ ہے، امپلیمنٹ ہے. اب البتہ بیچ میں اور بھی مراحل ہیں. نزول کے بعد حفظ دوسرا مرحلہ ہے، لیکن ہم نے اسکپ کیا وقت کی تنگی کی وجہ سے. نزول کے بعد حفظ ہے، حفظ کے بعد نفاذ ہے، اور نفاذ کے بعد چوتھا مرحلہ بھی ہے، غلبہ. یہ چار مراحل ہیں قرآن کے، نزول، حفظ، اور تیسرا مرحلہ نفاذ، امپلیمنٹ، اور چوتھا غلبہ، یعنی تمام دنیا پر قرآن کا غلبہ، تمام ادیان پر اسلام کا غلبہ. یہ چار مراحل ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ نازل کیا تاکہ ہم اس دنیا میں اپنی زندگی کو خدا کے مطابق بنائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے جاہل ترین معاشرے کو ایک اعلیٰ معاشرہ بنایا قرآن کے ذریعے. کس کے ذریعے بنایا ایک اعلیٰ معاشرہ؟ قرآن کے ذریعے. ضلالت سے ہدایت تک کا سفر طے کروایا. ضلال مبین، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت دوم کیا کہہ رہی ہے کہ رسول کے آنے سے پہلے سب کچھ ضلال مبین تھا، کھلی گمراہی. تو ضلالت سے ہدایت تک کا سفر حضور نے ان کو طے کرایا. اور کیسے طے کرایا؟ قرآن کے ذریعے. پیغمبر اسلام نے یہ اعلیٰ سفر قرآن کی تعلیمات کے ذریعے طے کروایا. وہ قرآن جو قلب نورانی پیغمبر اکرم پر نازل ہوا، اور حضور نے قرآن کو معاشرے میں نافذ کر کے ایک الہی معاشرہ تشکیل دیا. لیکن یہ الہی معاشرہ اس وقت تشکیل پایا جب قرآن رسول اللہ کے قلب نورانی سے نکل کر صحابہ کرام کے سینوں میں منتقل ہوا، اور اسی طرح صحابہ کرام کے وجود پر نافذ ہوا. وہ صحابہ کہ جو مرحلہ اول کے صحابہ ہیں، یعنی مکہ کے اندر جن کو کاتبان وحی بھی کہا جاتا ہے. مکہ کے کاتبان وحی مکہ میں بھی ہیں، مدینہ میں بھی ہیں، لیکن مکہ میں تعداد کم ہے، مدینہ میں زیادہ نظر آتی ہے. لیکن مکہ میں جو کاتبان وحی ہیں ان کے لیے زیادہ اسٹرگل اور محنت ہے، کیونکہ حالات ابھی جیسا کہ آپ نے ایک مختصر سے کلپ میں دیکھا کہ حالات اچھے نہیں تھے، نیا نیا اسلام آیا ہے، بہت خطرناک مسائل تھے. اب یہاں پر ہم موضوع کا آغاز اب یہاں سے کرتے ہیں کہ مرحلہ اول کیا ہے قرآن کا. تبلیغ اسلام کا مرحلہ اول ہے کہ پیغمبر اسلام کی زبان مبارک سے خوبصورت بیان و تلاوت. یہ پہلا مرحلہ تھا قرآن کی تبلیغ کا مکہ میں. یہاں ہم افراد میں تبدیلی اور ان کے اسلام لانے میں قرآن کے اثرات اور پیغمبر اسلام کے اخلاق اور خوبصورت تلاوت کا ذکر کریں گے. اخلاق اور تلاوت دو چیزیں، کیونکہ دیکھیں یہاں اس کلپ کے اندر بھی پیغمبر اکرم کے اخلاق کی باتیں کی جا رہی ہیں. موریلٹی یعنی فطرت کو پیغمبر اکرم نے خطاب کیا آ کر. فطرت کو، فطرت انسانی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ نے فطرت پر سب کو خلق کیا ہے، کسی کو کافر خلق نہیں کیا، کسی کو مشرک خلق نہیں کیا. انبیاء کا کام آ کر فطرت سے خطاب کرنا ہے، بس فطرت کو ابھارنا ہے، فطرت کو نکھارنا ہے، کیونکہ فطرت دب جاتی ہے.
یہ الگ موضوع ہے، بہت ایک طویل موضوع ہے، کیسے دبتی ہے، کون لوگ دباتے ہیں، کیا ہوتا ہے فطرت کو. بس میں مختصر بیان کر کے آگے بڑھوں گا. فطرت دبتی ہے کلچر میں، ثقافتیں بعض اوقات اتنی رائج ہو جاتی ہیں کہ فطرت دب جاتی ہے. عرب کے اندر یہ کیا ہو رہا تھا، یہ جو آپ نے مختصر سے کلپ میں دیکھا، عرب میں ان لوگوں کی فطرتیں دبی ہوئی تھیں. ان فطرتوں سے پیغمبر اکرم نے خطاب کیا. کس میں دب گئی تھی فطرت؟ وہ فطرتیں دب گئی تھی کلچر میں، بے راہ روی میں، معاشرے کے بہت سارے امور کے اندر. وہ یعنی کلچر اتنا رائج ہو گیا کہ کلچر کو انسان نے دین سمجھ لیا. مکہ کے اندر یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا. صرف مکہ نہیں، ہر نبی کے ساتھ یہ ہوا، ہر نبی کے ساتھ، کہ جب بھی انبیاء نے آ کر لوگوں کو خطاب کیا تو لوگوں نے ان کو جواب دیا کہ ہمارے پاس جو آبا و اجداد کا سلسلہ ہے وہ کافی ہے. قرآن کہہ رہا ہے حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، قرآن کہہ رہا ہے جو ہمارے پاس ہے وہ کافی ہے. ہر نبی کو ہر اس کی امت نے یہ جواب دیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ اتنا زیادہ اپنے کلچر کے پابند تھے کہ اللہ کے نبی جو لاتے تھے انبیاء ان کو رد کر دیتے تھے. اب یہاں پر پیغمبر اکرم نے آ کر ان کی فطرتوں سے خطاب کیا. ان کے اندر جو موریلٹی اخلاق، رسول اللہ کی جو موریلٹی اخلاق حضور نے اس کے ذریعے سے تبلیغ شروع کی. اور خوبصورت تلاوت، محض آیات سننے کے مختلف لوگوں پر جو اثرات مرتب ہوئے ان پر نظر کی جائے تو ہم تاریخ میں بیسیوں ایسے اشخاص کے نام اور دیگر کوائف بھی دیکھتے ہیں جو پیغمبر کے پاس ان سے جھگڑنے اور اعتراض کرنے آتے تھے، مگر رسول اللہ کی باتیں اور آیات خداوندی کو سن کر وہاں سے مسلمان بن کے جاتے تھے، اعتراض کرنے آتے تھے. بعض تو ایسے واقعات ملتے ہیں جو پیغمبر اکرم کو قتل کرنے آئے تھے، جان لینے آتے تھے، لیکن آیات الہی کا ایسا اثر ان کے اوپر ہوتا تھا کہ وہ پھر وہاں سے کلمہ پڑھ کے جاتے تھے، مسلمان ہو کے جاتے تھے. اس کی مثال میں ہم نے یہاں پر صرف ایک مثال دی ہے تاکہ وقت زیادہ نہ ہو جائے، ورنہ ایسی بیسیوں مثالیں تاریخ میں موجود ہیں، کئی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں. ایک مثال یہاں پر دی گئی ہے عثمان بن مظعون اور عمر بن خطاب کا اسلام لانا. یہ دو مثالیں یہاں پر دی گئی ہیں اس پیراگراف میں کہ اور اس کے علاوہ عتبہ اور شیبہ کا ایک غلام تھا، اداس یا اداس کر کے اس کا ایک نام ملتا ہے تاریخ میں. عتبہ اور شیبہ کا ایک غلام تھا. اس کے بارے میں تو یہاں تک کہا جاتا ہے یہ پیغمبر اکرم کی زبان سے صرف بسم اللہ سن کر اسلام کی طرف مائل ہوگی، اور کوئی تلاوت رسول اللہ نے نہیں کی. صرف بسم اللہ اتنی خوبصورت انداز سے پیغمبر اکرم نے پڑھی کہ یہ عتبہ اور شیبہ کا غلام تھا. اداس یا اداس، اب فرق ہے تاریخ میں نام میں، لیکن اس کا نام یہ ملتا ہے. یہ پیغمبر اکرم کی زبان سے بسم اللہ سن کے مسلمان ہو گئے. ایک یہ اثر ہوا اس کے اوپر. اس کے علاوہ بھی کئی مثالیں ہیں قرآن کے گہرے اور وسیع اثرات کی نشاندہی کرتی ہیں. یہاں ہمارا مقصد صدر اول کے مسلمانوں پر قرآن کے فوری اثرات کو واضح کرنا ہے. تاریخ ہم کو بتاتی کہ مخالفین قرآن جب قرآن سے شناسائی پیدا کرتے ہیں تو کس طرح یہ آسمانی آواز ان لوگوں کے قلب و روح کو مؤثر بناتی ہے، اثر ڈالتی ہے ان کے اوپر. اس کی ایک مثال دی گئی ہے طفیل بن عمرو دوسی کا ایمان لانا. یہ زمانہ جاہلیت کا ایک دانشور اور اشراف میں سے تھا. ایک دانشور تھا. دانشور کہتے ہیں مثلا الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں لیکن میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا. دانشور صاحبان عقل تھا، غور و فکر کرنے والا ضرور تھا. دیکھیں ایک شرط جو قرآن کریم نے رکھی ہے نا قرآن سمجھنے کے لیے، وہ رکھی ہے صاحبان اول الالباب، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں. جو سرسری پڑھ کے گزر جائیں ان کو ملتا ہے بہت کچھ، ثواب بھی ملتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے، لیکن قرآن جہاں پہنچانا چاہتا ہے وہ وہاں نہیں پہنچتے. جو سرسری پڑھتے ہیں، جو قرآن کے اندر چلے جاتے ہیں، ڈیپ میں چلے جاتے ہیں، گہرائی میں چلے جاتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، قرآن انہیں کہیں پہنچاتا ہے. دیکھیں بہت سارے لوگ قرآن سے کہیں پہنچ گئے ہیں، لیکن اچھا معذرت کے ساتھ ایک جملہ ہے، ابھی ہم نے قرآن کو کہیں پہنچا دیا. معذرت کے ساتھ حقیقت، ہم نے قرآن کو اپنی زندگی سے باہر نکال کے کہیں پہنچا دیا، لیکن قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ ہم قرآن کو کہیں پہنچائیں. قرآن اس لیے آیا تھا کہ قرآن ہمیں کہیں پہنچائے، قرآن ہمیں کہیں لے کے جائے گا. قرآن ہمارا امام ہے، قرآن رہبر ہے، قرآن پیشوا ہے، قرآن ہمیں گائیڈ کرے گا، ہم گائیڈ نہ کریں قرآن کو. اب یہاں پر طفیل بن عمرو دوسی کا ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ یہ بڑا اشراف میں سے تھا، دولت مند آدمی بھی تھا اور وسیع دسترخوان اس کا لگتا تھا، بڑا مشہور تھا عرب کے اندر. سادہ زبان میں کہوں جوانوں کے لیے یہ اس وقت کی ایک بڑی سیلیبریٹی تھا. سیلیبریٹی وہ ہوتی ہے جس کا معاشرے کے اندر اثر و رسوخ ہوتا ہے. سیلیبریٹی دینی بھی ہوتی ہے، غیر دینی بھی ہوتی ہے. آج ہے نا سیلیبریٹیز، مذہبی لوگ بھی سیلیبریٹی ہوتے ہیں،
کوئی کرکٹر بھی ہوتا ہے, کوئی سیاستدان بھی ہوتا ہے, کوئی اور بھی ہوتا ہے. سیلیبریٹی یعنی جس کے فالوورز ہوں, سیلیبریٹی جس کے ویوز ہوں, سیلیبریٹی جس کے پیچھے چلنے والے لوگ ہوں. یہ اپنے دور کا بڑا ایک سیلیبریٹی تھا, معمولی آدمی نہیں تھا. اب یہ کس طرح اس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے کہ سبھی اس کی باتوں پہ کان دھرتے تھے, یعنی اس کے فالوور تھے, اس کی باتوں کو سنتے تھے. جس زمانے میں دعوت و تبلیغ کا معرکہ سرگرم تھا اور رسول اللہ فرمان خداوندی کے ابلاغ کے لیے خانہ خدا کے زائرین سے خود جا کر ملاقات کرتے تھے, ان کو آیات الہی سناتے تھے. اسی دوران قریش بھی ایڑی چوٹی کا زور لگاتے تھے کہ کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سنے اور اسلام نہ پھیلے. اچھا, دونوں طرف سے زور تھا, رسول اللہ کی طرف سے بھی زور تھا اور وہاں سے بھی زور تھا کہ ہر طریقے سے اپنے حربے استعمال کرتے تھے. وہ ہر آنے والے سے مل کر اس کے ذہن بھرتے, نئے دین کی برائیاں کرتے اور دعوت ملنے سے پہلے ہی وہ دین لانے والے سے دور کرتے تھے. دعوت ملنے سے پہلے, یعنی پروپیگنڈا اتنا خطرناک ہوتا ہے پروپیگنڈا کہ نبی اور معصوم سے بھی دور کر دیتے. اور آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں شام کے اندر کیسے پروپیگنڈا ہوا مولا علی کے خلاف, شخصیت امیر المومنین کی کیسے سرکشی کی گئی, کیسے شخصیت کشی کی گئی ہے. یعنی اتنی کی گئی کہ جب کربلا والے جو ہے اسیران کربلا جب پہنچے تو بہت سارے لوگ, ایسے واقعات ملتے ہیں ہمیں شام کے بازار کے کہ بہت سارے لوگ حیران تھے کہ یہ کون لوگ ہیں. پھر جب بتایا گیا کہ یہ خاندان رسول ہیں تو جناب زینب سلام اللہ علیہ اور امام سجاد علیہ السلام کے کردار کو دیکھ کر متاثر ہوئے تھے بعض کہ یہ وہی ہیں, یہ علی کے پوتا ہے, یہ علی کی بیٹی ہے. یعنی وہی علی جو ہمیں بتایا گیا تھا, وہ علی کون علی. یعنی اتنا زیادہ پروپیگنڈا شروع سے یہ رہا. مکہ کے اندر رسول اللہ کے بارے میں پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ کوئی بھی بات نہ سنے, کوئی بھی قریب نہ جائے. قسم قسم کی باتیں بناتے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تفرقے اور اختلاف پیدا کرنے کا الزام لگاتے. اصلاح کرنے والوں کو معاشرہ فاسد کہتا ہے. یہ ایک اس کے اندر نقطہ ہے ہمارے لیے کہ جب ہم اصلاح کے لیے اٹھیں گے معاشرے کی تو آپ کو بہت سارے القابات ملیں گے. اس میں سے ایک لقب یہ ملے گا کہ کیوں لوگوں میں تفرقہ ڈال رہے ہو. اچھا خاصا رہے تو رہے تھے, بلا وجہ آپ آ کے جو ہے لوگوں کو دور کر رہے ہو, تفرقہ کیوں ڈال رہے ہو. تو پیغمبر اکرم پر الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ تفرقہ بازی کر رہے ہیں. ہم اچھا خاصا رہ رہے تھے, عرب لوگ آپس میں بھائی بھائی تھے, سب کچھ تھا. اور ان کو جادوگر کہتے تھے معاذ اللہ, ان کی باتوں کو ساحری کہتے تھے, بت پرستی کی, جھوٹی عظمتوں کی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پائمالی اور زمانہ جاہلیت کی بے بنیاد اقدار کی بے حرمتی کا رونا روتے تھے. پیراگراف جو ہے وہ کافی لمبا ہے, میں اور اس کو مختصر کر رہا ہوں کہ جیسے ہی یہ سارا ماحول تھا, اس میں بیان کیا گیا, اس کو آپ پڑھیں, یہ سارا ماحول تھا پیغمبر اکرم کے بارے میں پروپیگنڈا بڑا سخت تھا. اب ہوا یہ کہ یہ ساری باتیں طفیل کے کانوں پر پڑیں اور یہ جیسے ہی طفیل کعبے کی زیارت کو جاتا رہا, ایک دن وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کی باتیں سنی. پیغمبر اکرم کو دیکھا, یہ بہت ہی پرمغز تھیں. اب یہ حیران ہوا کہ یہ باتیں تو ہم نے کبھی نہیں سنی, بڑی عجیب باتیں. اس کے دل پر اتری اور اس کی روح کو تازہ کر گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں ایسی جاذبیت تھی, اس نے اس شاعر سخن زنج کو اپنی طرف راغب کیا. یہ خود ایک بہت بڑا خطیب تھا. خطیب, اچھا دیکھیں, خطیب سے مراد عرب لوگ جو خطیب کہتے ہیں نا, عرب کے اندر خطیب خطابت کی ذرا الگ ٹرمز ہے, ایک ٹرم ہے. جیسے ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں پاکستان ہندوستان میں خطیب اسے کہا جاتا ہے جو زیادہ معذرت حقیقت جو زیادہ مطلب تیز پڑھے یا شور کرے, لیکن عرب لوگ اسے خطیب نہیں کہتے. خطیب اسے کہا جاتا تھا عرب کے اندر جو اپنا معاف ضمیر اچھے انداز سے پہنچاتا, اس کے اندر جو مطالب ہیں جو وہ پہنچانا چاہتا ہے, یعنی جس کا قوت بیان مستحکم ہو, ایسی باتیں جو اس کے وجود میں ہیں مگر پہنچانا بھی اچھے سے جانتا ہو. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, باتیں بہت ساری ہوتی ہیں, علم اندر ہوتا ہے لیکن پہنچانا نہیں جانتے, یہ ایبلٹی ان کے اندر نہیں ہوتی, یہ صلاحیت. لیکن خطیب یہ اپنے دور کا ایک بڑا خطیب تھا, ایک شاعر تھا, ایک بہت عالیشان خطیب تھا. اس نے جب یہ کلام سنا اور اب یہ اپنے آپ سے کہنے لگا, اے طفیل, تف ہے تجھ پر, تو سمجھدار آدمی ہے, شاعر ہے, اچھے اور برے کلام کی پہچان رکھتا ہے, اس شخص کی باتیں سننے میں تجھ کو کیا باک ہے, یعنی سننے میں کیا حرج ہے, ذرا سن تو. جو کچھ یہ شخص کہہ رہا ہے اگر عمدہ اور دل پسند ہو تو قبول کرنا, اور اگر فضول اور محمل ہو تو اسے بھول جانا, فضول اور بے جا باتیں ہو تو بھول جانا. یہ سوچ کر وہ رسول اللہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچا, گھر آ گیا. جو کچھ اس کے دل میں تھا اس نے آپ کے سامنے رکھا. پیغمبر اسلام نے اس
اسلام کو اس کے سامنے پیش کیا، آیات قرآن سنائی جس سے اس کا اس سے صاف ضمیر اور پاکیزہ ہو گیا، وجدان بیدار ہوا۔ آیات قرآن نے اس پر ایسا اثر ڈالا کہ وہیں حضور کی خدمت میں موجود تھا، وہیں پر اسلام لایا، وہیں پر یہ مسلمان ہو گیا، پیغمبر کے ہاتھوں پر بیعت کی اور اپنے لوگوں میں واپس آیا، اپنے قبیلے والوں کو دائرہ اسلام میں آنے کی مسلسل کوشش کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ سب کے سب فتح مکہ کے بعد پیغمبر سے آ ملے اور خود یہ جنگ یمامہ میں شہید ہو گیا۔ یہ مقام اس نے طفیل بن عمرو نے یہ اعلیٰ مقام پایا کہ شہادت کے درجے پر فائز ہوا۔ اس طرح ان کا اسلام لانا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، اور کئی مثالیں۔ دوسرا مرحلہ، میں پیراگراف نہیں پڑھ رہا، وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے دوسرا مرحلہ ہے قرآن، جمع قرآن یا حفظ قرآن۔ اس میں ہم نے جو ہے یہاں پر کچھ ٹرمز استعمال کیے، ٹرمز، اصطلاحات، عربی اصطلاحات، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں جمع قرآن سے مراد، بعض مؤرخین نے کہا ہے جمع قرآن دو طریقے ہیں قرآن جمع کرنے کے۔ پہلا مرحلہ جو مکہ کے اندر تھا وہ تھا حفظ، حافظے تیز تھے مکہ والوں کے، لکھنے کا مرحلہ بعد میں شروع ہوا، پھر وہ اس کو لکڑیوں کے ٹکڑوں پہ بھی لکھتے تھے، جانوروں کے چمڑوں کے اوپر بھی لکھتے تھے، اور مختلف طریقوں سے اس کو جمع کیا گیا قرآن کو۔ یہ خود ایک پوری تاریخ ہے کہ قرآن کیسے جمع ہوا، کیا تھا، قرآن کے ناموں کے اوپر بھی پوری تاریخ موجود ہے کہ صحیفہ کب کہا گیا، کیسے کہا گیا، کس دور میں کیا ہوا۔ بہرحال یہ تاریخ ابھی ہم نہیں پڑھ رہے، بس کہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا اس میں مرحلہ بیان کیا گیا کہ جمع قرآن یا حفظ قرآن میں صحابہ کی سعی و کوشش، صحابہ کرام نے کس طرح کوشش کی جمع قرآن میں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کی کوشش یہ تھی کہ جن تک یہ پیغام پہنچا، اچھا یہی فریضہ تمام امت اسلامیہ کا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کام جو ہے وہ ختم ہو گیا، جس تک پہنچا ہے وہ آگے والوں تک پہنچائے۔ اور یہ مشہور جملہ آپ سب نے سنا ہے، غدیر کے موقع پر بھی پیغمبر اکرم نے یہ جملہ کہا تھا، جس تک جو حاضر ہیں وہ غائبین تک پہنچائیں، یعنی اسلام پہنچائیں، پیغام پہنچائیں، رسالت پہنچائیں، ولایت پہنچائیں۔ تو یہاں پر قرآن کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ہے صحابہ کے حفظ میں، جو حفظ کرتے تھے پھر اس کے بعد وہ سناتے تھے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آخر میں ایک واقعہ ہم نے یہاں لکھا ہے، صحابی رسول ہیں خباب ابن ارت، یہ بہت جید صحابی رسول ہیں، مولا علی کے بھی ساتھی تھے، اور مولا علی نے ان کے انتقال کے اوپر گریہ کیا تھا، یعنی اس سے اندازہ کریں کہ یہ معمولی شخصیت نہیں تھے۔ خباب ابن ارت نام اس میں درج ہے، آخری پیراگراف میں دیکھیں خباب ابن ارت۔ خباب ابن ارت خوبصورت انداز سے تلاوت کیا کرتے تھے قرآن کی، قرآن انہوں نے سمجھا رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ خباب ابن ارت کی انتقال پر مولا علی نے جملے کہے کہ یرحم اللہ خباب ابن ارت، نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ اللہ کی رحمت ہے خباب ابن ارت پر کہ وہ اپنی پہلی صفت مولا نے خباب کی یہ بیان کی کہ وہ اپنی رغبت سے اسلام لائے، لالچ سے نہیں، رغبت سے اسلام لائے، مہاجر فی سبیل اللہ تھے، انہوں نے ہجرت کی۔ خباب ابن ارت حضرت عمر ابن خطاب کی بہن اور ان کے بہنوئی کو چھپ کے قرآن پڑھاتے تھے۔ اب یہ واقعہ اس میں لکھا ہے کہ جناب عمر ابن خطاب جو تھے وہ بڑا سخت نالا ہوئے، ایک دن ان کو خبر ملی، اب یہ واقعے کا میں نچوڑ پہ کہ ان کو خبر ملی اور وہ اپنی بہن کے گھر پہنچے، ان کو پتہ چلا، کیونکہ ابھی تک یہ اسلام نہیں لائے تھے، ان کو پتہ چلا کہ ایسی باتیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں وہ ان کی بہن اور بہنوئی تک جو ہے وہ پہنچ گئی ہیں۔ یہ ان کے گھر پہنچے، گھر جانے کے بعد انہوں نے، کیونکہ اب یہ تاریخ کہہ رہی ہے، دیکھیں عمر ابن خطاب جو تھے، جناب عمر ابن خطاب، ان کا مزاج ذرا جذباتی تھا، تھوڑا جذباتی تھے، یہ اب تاریخ میں لکھا ہے، جگہ جگہ لکھا ہے تاریخ میں۔ انہوں نے جا کے اپنی بہن کے گھر نہ بات کی نہ کچھ، کہا کہ یہ مسئلہ کیا ہے، کہا کہ کچھ بھی نہیں، انہوں نے چھپایا۔ خباب ابن ارت اس وقت وہیں پر موجود تھے، قرآن پڑھانے ان کو جاتے تھے، قرآن پڑھانے سے مراد دعوت دینے جاتے تھے، ان کو سناتے تھے آیات الہی۔ خباب ابن ارت کو انہوں نے جب خبر ملی جناب عمر ابن خطاب کے آنے کی تو ان کو چھپا دیا کہ آپ پیچھے چھپ جائیں۔ اب انہوں نے تلوار نکالی، کیونکہ بات بات پہ وہ نکال لیتے تھے، جذباتی تھے، تو انہوں نے تلوار نکالی، اور تلوار نکالنے کے بعد انہوں نے اپنے بہنوئی پر حملہ کیا۔ اب وہ بہن آگے آ گئی، بہنوئی کو بچانے کے لیے اب ان کی بہن آگے آئی تو وہ زخمی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد یہ رک گئے تو بہن سے کہنے لگے کہ مجھے وہ بتاؤ کیا کلام ہے۔ پہلے تو وہ ڈرنے لگیں کہ نہیں غصے میں ہیں، کوئی مسئلہ اور نہ ہو جائے، لیکن انہوں نے بولا مجھے خبر مل گئی، آپ مجھے بتاؤ۔
پھر انہوں نے تھوڑا سا کلام بتایا تو یہ سن کے بڑے متاثر ہوئے، کہنے لگے یہ باتیں تو واقعاً بڑی جو ہے وہ نئی بات ہے، ہم نے تو نہیں سنی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا یہ کہ یہ پھر پیغمبر اکرم کے بارگاہ میں گئے اور چھپ کر انہوں نے سنی کچھ باتیں، قرآن سنا، اور پھر ان کے اسلام لانے کا ذکر اس طرح کیا گیا۔ لیکن ایک واقعہ میں بس عرض کروں گا، وقت تمام ہو گیا۔ ایک واقعہ ہمیں ایسا بھی ملتا ہے کہ بعض لوگ ایسے اسلام لائے کہ پیغمبر اکرم کعبے میں، خانہ کعبہ میں، بیت اللہ میں کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دیتے تھے، یا قرآن کی اس وقت جب تلاوت کر رہے ہوتے تھے تو کچھ لوگ چھپ کے نکلنا چاہتے تھے، کیونکہ جیسے ہوتا ہے نا کہ بعض رشتہ دار ہوتے ہیں آپس میں، اور جب اگر کہیں پر نظر پڑ جائے تو بعض لوگ ایک دوسرے کو بچاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے دیکھ لے، کہیں پر کسی ریسٹورینٹ میں، کسی مارکیٹ میں، یا کہیں پہ اگر مل جائے تو ہم کہتے ہیں کسی تقریب میں کہ بس اسے چھپ کے نکلے، کہیں دیکھ نہ لے۔ تو بعض لوگ چھپ کے نکلنا چاہتے تھے کہ پیغمبر اکرم کی نظر نہ پڑ جائے، کیونکہ پھر جو ہے وہ ہمیں تبرکاً اخلاقاً ان سے سلام دعا بھی کرنی پڑے گی، پھر رکنا پڑے گا، یعنی احتراماً پھر کرنا پڑے گا کیونکہ رشتہ داریاں بھی تھیں۔ یہ چھپ کے چلنا چاہتے تھے، گزر رہے تھے کہ پیغمبر اکرم نے اس طرح کی آیات تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر اللہ کے حبیب نے اتنی خوبصورت تلاوت کی اسی موضوع پہ۔ یہ چھپ کے جا رہے تھے، اپنے سروں پہ اپنے کپڑے ڈال کے، چہروں کو چھپا کے، سر جھکا کے نکل رہے تھے۔ تو پیغمبر اکرم نے اس وقت وہی آیات تلاوت کی کہ اللہ نے حضور کو جو حکم دیا تھا، وہ آیات جو نازل ہوئی تھی اس میں یہ تھا، ان آیات کا خلاصہ یہ کہ اس میں یہ تھا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو اپنے چہروں کو چھپا کر اللہ سے چھپنا چاہتے، لیکن وہ چہرہ جس کو بنایا ہی خدا نے، جس کا وہ خالق ہی خدا ہے، یہ ہرگز اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے، دلوں کو جاننے والے۔ یہ گزر رہے تھے، آیات پیغمبر اکرم لوگوں کو سنا رہے تھے، یہ سن کے رک گئے اور اتنا متاثر ہوئے کہ ان کے قدم آگے نہیں بڑھے، وہیں پر پیغمبر اکرم کے ساتھ ملے آ کر اور وہیں پر اسلام لائے۔ یہ اس پیراگراف میں ہم نے مختصر سے یہ خلاصہ پیش کیا ہے، لیکن یہ چند صفحوں میں ایسا نہیں ہے کہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور ایسے کئی واقعات ہیں کہ مکہ میں تبلیغ قرآن کس طرح ہوئی اور کیا ہوئی، اور اس کے علاوہ بھی ایک موضوع ہے کہ بھئی کیسے پھیلا، آگے کیسے پھیلا، پھر قرآن پہنچانے والوں میں جو ہم سے ریلیٹڈ ایک خوبصورت موضوع ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کی روش کیا تھی۔ ابھی ہم نے روش پہ ذکر نہیں کیا، اس میں صرف ابھی ہم نے یہ ذکر کیا تاریخی واقعات کہ قرآن اس طرح پھیلا، لیکن روش ذکر نہیں ہوئی، کیونکہ روش اہم موضوع ہے، طریقہ کار ایک اہم موضوع ہے، کیونکہ طریقہ کار اگر پتہ نہیں ہوگا تو پھر معذرت کے ساتھ ہم پہنچانے جائیں گے اسلام اور دوسرے کو اور دور ہی کر دیں گے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم جاتے ہیں مثلا کسی کو اسلام کے قریب لانے یا دین کے قریب لانے، لیکن ہمارے رویوں سے، ہمارے اخلاق سے، ہماری باتوں سے، اور ہمیں کیونکہ انداز روش نہیں معلوم، تبلیغ کا طریقہ نہیں آتا، تو پھر وہ اور دور ہو جاتا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں انداز تبلیغ اسلام کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ سید انور زیدی صاحب سے گزارش ہے، انور رضوی صاحب سے، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شان میں منقبت پیش کرے۔ وقت ان کا 3 منٹ ہے۔ عظمت چہردم حسن علیہ السلام، خصوصاً امام زمانہ کی صحت و سلامتی، جلد ظہور کے لیے باواز بلند نعرہ صلوات۔ امام جعفر کی دلوں میں جس کے ہے الفت، امام جعفر کی دلوں میں جس کے ہے الفت، امام جعفر کی ملے گی اس کو شفاعت، امام جعفر کی رہیں گے
حشر تلک سایہ حسین میں وہ جو سن رہے ہیں یہ مدحت امام جعفر کی، بڑوں کو کیا لاجواب حکمت سے، تھی ایسی شان کرامت امام جعفر کی۔ خدا نے حکمت و علم و جعفر دیا کہہ کر، ہے دونوں علم کی دولت امام جعفر کی۔ تمام جنگ کا سامان تھا مگر دل میں بسی تھی کفر کے ہیبت امام جعفر کی۔ یزید تو فنا ہو گیا مگر اب بھی زمانے بھر میں ہے شہرت امام جعفر کی۔ وہی تو آتے ہیں میلاد آل احمد میں، ملی ہے جس کو اجازت امام جعفر کی۔ دعا ہے بزم رسالت میں آج انور کی، دعا ہے بزم رسالت میں آج انور کی، نصیب ہو تمہیں زیارت امام جعفر کی، نصیب ہو تمہیں زیارت امام جعفر کی۔ عظمت امام جعفر صادق علیہ السلام، بلند ترین صلوات۔ جزاک اللہ۔ میں ملتمس ہوں مولانا مظہر مشہدی صاحب سے کہ اپنا مقالہ بعنوان امام جعفر صادق علیہ السلام کی نگاہ میں امامت، اس عنوان پہ اپنا مقالہ پیش کریں۔ جمپ کرنا پڑے گا۔ فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام: إن الله أجل وأعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل، صلوات محمد۔
میلاد کا عنوان ہے، گویا ایک جشن کی کیفیت بھی ہے، تو اس سے بھی بہتر درود انشاءاللہ ہدیہ ہو سکتا ہے۔ صلی اللہ محمد۔ سب سے پہلے عذر خواہی ان علماء حضرات سے، قبلہ محترم سید نے بھی اپنے مطالب کو پیش کیا، آقا جواد نوری صاحب تشریف فرما ہیں، بزرگان علماء بھی اس بزم میں، ان کی موجودگی میں لب کشائی کے لیے عذر خواہی پیش کرتا ہوں۔ اتفاق سے تنظیم پروگرام اس طرح سے ہی تھا کہ مجھے بعد میں جو ہے وہ پڑھنا تھا، ورنہ بعد میں جو ہے وہ بزرگ سید کو خطاب کرنا چاہیے تھا۔ عزیزان گرامی قدر، مقالہ آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے، اور اس مقالے کا عنوان جو ہے وہ آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں امام، بہترین درود صلی اللہ۔ اسی مختصر سے وقت کے اندر اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے اندر آپ کی خدمت میں ایک زاویہ عرض کرتا ہوں۔ ایک مثال پر دقت فرمائیے گا۔ فرض کریں کہ آپ یہاں پر نمائش پر موجود ہوں اور آپ کو جانا ہو صدر، لیکن آپ کا رخ جو ہے وہ گرو مندر کی طرف ہو۔ اب جن کو پتہ ہے کہ صدر کس طرف ہے اور گرو مندر کس طرف ہے، ان کے لیے مثال زیادہ آشکار ہو جائے گی۔ اور اب آپ جو ہے وہ گرو مندر کی طرف سفر کر رہے ہیں سوچتے ہوئے کہ میں صدر جا رہا ہوں، تو اب آپ چاہے کتنی رفتار سے جائیں، بڑے اچھے انداز میں جائیں، جو بھی طریقہ ہو بہرحال آپ کا سفر کرنے کا بہتر سے بہتر طریقہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ کبھی صدر پہنچ نہیں پائیں گے، کیونکہ آپ کا رخ جو ہے، ڈائریکشن جو ہے، وہ آپ کی جو سمت ہے وہی غلط ہے۔ اس مثال کو اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ اب متوجہ ہو جائیں، اس موضوع کا انتخاب قبلہ کے موضوع کے بعد کیا گیا، یعنی مجھ تک آغا صاحب کا مقالہ پہنچ گیا تھا، میں لیٹ تھا اس معاملے میں، لیکن چاہ یہ رہا تھا کہ آغا کا مقالہ آ جائے تو بعد میں۔ ختمیہ مرتبت کی ایک حدیث آپ کے ذہنوں میں ہوگی، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، اگرچہ اس حدیث کے مقابلے میں ایک حدیث کو لایا گیا تھا کہ ختمیہ مرتبت جاتے وقت، اچھا یہ لفظ جاتے وقت بہرحال آتا بہت زیادہ ہے، اگرچہ آیت اللہ صافی گل پائگانی کی تحقیق کے مطابق ختمیہ مرتبت نے اپنی پوری زندگی میں بار بار یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے۔ ختمیہ مرتبت کے ذریعے سے ہم تک قرآن بھی آیا ہے اور اہل بیت بھی آئے ہیں۔ ختمیہ مرتبت کے ذریعے سے جو قرآن پہنچا اس کے حوالے سے اعلیٰ صاحب نے آپ کی خدمت میں مطالب پیش کیے۔ دوسری چیز ہے امام، اہل بیت یعنی امام، جو ختمیہ مرتبت نے ہمارے حوالے کی، اور رسول اللہ کے بعد قرآن اور اہل بیت سے تمسک ہی نجات کا سبب بنے گا۔ یہ حدیث کے جملے ہیں، میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ تمسک کا جو لفظ ہے یہ بھی ختمیہ مرتبت کی حدیث میں، ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو گمراہی نہیں دیکھو گے۔ اور پھر اس حدیث کا جو آخری ٹکڑا ہے وہ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ یہ آپ کو حوض کوثر تک لے آئیں گے۔ اب اس مثال کو لے آئیے یہاں پر جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حوض کوثر یعنی صدر، یعنی قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کی سمت اب صدر کی طرف ہے، جو آپ کا منتہا ہے، جو آپ کا آخری مقام ہے، جہاں تک آپ کو پہنچنا ہے۔ لیکن اگر آپ ڈائریکشن بدل دیں، یعنی آپ گرو مندر کی طرف ڈائریکشن کر دیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی یا آپ قرآن کو لے لیں، اہل بیت کو چھوڑ دیں، یا جیسے کہ بہرحال ایسے بھی افراد دکھے گئے تاریخ میں کہ قرآن سے کوئی انسیت نہیں ہے، یا قرآن کو اپنے لیے کچھ نہیں سمجھتے، فقط اہل بیت کو خدا کی حد تک بھی سمجھ لیا۔ تو یہ گویا وہی ہے کہ آپ کا رخ اور آپ کی ڈائریکشن جو ہے وہ گرو مندر کی طرف ہے۔ تو نتیجہ کیا عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں اس مثال میں؟ آپ کبھی صدر نہیں پہنچ سکتے۔ تو اگر قرآن اور اہل بیت کے علاوہ یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو
آپ سمجھ، اچھا یہ بہرحال یہ لوگ کہتے تو ہیں اور بہرحال یہ کہیں سے چلتا ہوا آیا کہ قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، تو وہ بھی ذہن میں رکھیے گا ان کی بھی ڈائریکشن غلط ہے، ان کی بھی سمت غلط ہوگی، اس لیے کہ ختمی مرتبہ جب یہ کہہ چکے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت دونوں مل کر، تو پھر اگر آپ اپنی طرف سے انتخاب کریں گے تو یہ ایسا ہی ہو جائے گا گویا آپ نے سمت بدل لی، آپ نے ڈائریکشن بدل لی۔ اب آپ چاہے کتنی بھی کوشش کریں، آپ اس منتہا تک جو حوض کوثر ہے جہاں ختمی مرتبہ سے ملاقات ہونی ہے کبھی پہنچ نہیں سکتے۔ یہ زاویہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب میں اس مقالے کو جو بھی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اس مقالے کے 8 نکات ہیں، ان 8 نکات کے اندر یعنی جو دوسرا زاویہ اہل بیت جس سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام، یعنی رسول اللہ نے بتایا کہ امام، ایک حدیث بھی ہے چونکہ قرآن کی چند باتیں پیش کی گئی آغا سید کی طرف سے، امام کا ایک جملہ بھی ہے، القرآن یہدی الی الامام والامام یہدی الی القرآن، قرآن امام کی طرف ہدایت کرتا ہے اور امام قرآن کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب آئیے آپ کی خدمت میں یہ جو مقالہ آپ کے ہاتھوں میں، اس کی عربی عبارت اور اس کے ریفرنسز وہ اس کے اندر موجود نہیں ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک کاپی ہے جو میرے پاس موجود ہے، کسی بھی فارمیٹ میں اگر آپ چاہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے اویلیبل ہو جائے گی، مل جائے گی، اس کے ریفرنسز اور اس کی عربی عبارت۔ ایک زاویہ اور سن لیجئے گا اس مقالے کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ اصول کافی کی جو کتاب ہمارے مکتب میں علم حدیث کی مرکزی کتب میں سے کتاب ہے اصول کافی، یہ احادیث اس میں سے لی گئی ہیں۔ اچھا حدیث کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ کیونکہ قرآن اور حدیث ان دونوں کا بھی بڑا جوڑ ہے، اور 5ویں امام کا ایک گلہ بھی ہے، شکوہ بھی ہے۔ چھٹے امام کی ایک حدیث کو ملاتے ہوئے پیش کروں کہ ہمارا کلام لوگوں تک پہنچا نہیں، لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگر لوگوں تک ہماری بات پہنچ جاتی، لوگوں تک ہمارے کلام کا حسن پہنچ جاتا تو یقیناً ہماری پیروی کرتے۔ اس کا مطلب پہنچا نہیں، اہل بیت کا کلام لوگوں تک پہنچا نہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ بہرحال حکومتیں بر حکومتیں ایک کے بعد ایک اس کاوش میں رہی کہ لوگ اہل بیت کے قریب نہ جائیں، کیونکہ اہل بیت کے اندر ایک جاذبیت تھی بہرحال، اور اگر لوگ اس جاذبیت کے اندر کھنچے چلے جائیں، ڈھل جائیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تو پھر حکومتیں نہیں رہتی، لوگوں کی بادشاہتیں نہیں رہتی، اور بہت ساری چیزیں تلف ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اذان گرامی قدر، پھر چھٹے امام کی جو حدیث اور 5ویں امام کی حدیث سے بیان کرنا چاہ رہا تھا مل کر، وہ یہ، ہمارا کلام لوگوں کے دلوں کو زندگی بخشتا ہے، دلوں کو زندہ کرتا ہے ہمارا کلام۔ لہذا چھٹے امام کی نگاہ میں وہ رسول کی عطا کردہ شے یعنی اہل بیت یعنی امام، اس کے حوالے سے 6 صفات ہیں۔ میں فقط آپ کی خدمت میں یہ صفات پڑھوں گا اور آپ کی زحمت تمام، باقی ان احادیث کی ایک مختصر سی توضیح بھی ہے، وضاحت بھی ہے، وہ جو عرض کی آپ کی خدمت میں اگر بعض میں کسی کو چاہیے تو انشاءاللہ اقبال بھائی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، مجھے حقیق سے بھی انشاءاللہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی وہ چیز کہ جسے میں نے سرنامہ کلام میں بھی تلاوت کیا، چھٹے امام کا جملہ کہ امام کی بہرحال ضرورت ہے، اگر ضرورت نہ ہوتی تو ختمی مرتبہ آپ کو دے کر ہی نہ جاتے، امام کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ ایک چیز، امام حقیقت میں خدا کا جانشین ہے، خدا کا جانشین، اس کو ذہن میں رکھیے گا، پروردگار عالم کا جانشین۔ قرآن کی آیت بھی اس مسئلے پر ہیں اور یہ امام کا قول بھی یہاں پر موجود ہے۔ قرآن کے لیے ایک جملہ آتا ہے کہ قرآن اللہ کے رسول نے اپنی امت کے حوالے بطور امانت پیش کیا ہے۔ تیسری ہیڈنگ میں آپ کو ملے گا کہ امام امانت الہی ہے، یعنی بنسبت امام کے ہر شخص خدا کی بارگاہ میں مسئول ہے، جواب دہ ہے۔ امام کی بنسبت کہ امام سے کیا رہا آپ کا، امام کا حق ادا کیا یا نہیں کیا آپ نے،
یہ ایک اہم نقطہ ہے. امام امانت الہی. اب آپ تھوڑا سا یہاں پر روک کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں, بہرحال عوامی کیفیت کا جملہ ہے. اب آپ تھوڑا یزید کو دیکھ کر سوچئے, کیا یزید جیسا بھی امانت الہی ہو سکتا ہے؟ یعنی کم از کم ایسا امام نہیں ہو سکتا, خلیفہ نہیں ہو سکتا. یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا. پھر امام پروردگار کے امر کا ولی ہے. قرآن کی آیات بھی ہیں اور یہ امام کی صفت بھی ہے. اس حیثیت سے جو امام کے پیروکار ہیں ان پر وجوب کی نسبت ہے, واجب ہے ان کے لیے کہ وہ اپنے امام کو پہچانیں, اپنے امام کی معرفت حاصل کریں. ختمی مرتبت کی وہ حدیث آپ سب کے ذہنوں میں ہے, جب بھی حضرت حجت کا ذکر آتا ہے وہ آتی ہے کہ مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کے اندر وہ آیت ہے, یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہر انسان اپنے امام کے پیچھے اس کے مطابق اٹھایا جائے گا, اس کے پیچھے بلایا جائے گا. پہچانیں گے تو اٹھایا جائے گا نا جناب علی, اگر معرفت ہی نہیں ہوگی امام کی تو کیا اٹھائیں گے. پھر امام کا مقام کیا ہے, مرتبہ کیا ہے, منزلت کیا ہے, یہ ایک اہم چیز ہے. امام کا مرتبہ, مقام اور منزلت. ظاہر ہے کہ اس میں ہمیں ایک چیز کو ملوز نظر رکھنا ہوگا, اور وہ یہ کہ جو اسٹیٹس, جو مرتبہ, جو مقام اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں امام کا ہے, ہمیں اسی زاویے سے قبول کرنا ہوگا. اس سے ایک قدم آگے پیچھے افراط و تفرید ہونے کی گنجائش نہیں. پھر یہ کہ علم الہی بہت اہم نقطہ ہے آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں, کیونکہ اس کے آخر میں یہ جملہ بھی ہے. علم الہی یعنی کیا مطلب علم الہی؟ یعنی امام کا علم خدا کے علم سے جڑا ہے. احادیث اپنی جگہ پر ہے, یہ جملے لکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ, یہ آپ کے حوالے اس لیے کیا گیا ہے کہ فرصت میں اس کا مطالعہ فرمائیے گا ضرور. خدا کا علم امام کے علم سے متصل ہے, میری آپ کی طرح کسب نہیں ہے اور کسب کرنے کے بعد بھولنا نہیں ہے. امام کا علم علم الہی سے جڑا ہوا ہے. پھر اہم چیز جو آخری چیز ہے وہ ہے عصمت امام. امام کا معصوم ہونا ضروری ہے, جو خود, یہ بالکل عقلی سی دلیل ہوتی ہے جو نبوت اور امامت کے سلسلے میں حوضے کے اندر رائج کتابوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے. جو خود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو, جو خود ہی محتاج ہدایت ہو, جو خود یہ کہہ دے کہ دیکھو اگر مجھے کہیں راہ سے بھٹکا ہوا پاؤ تو مجھے سنبھال لینا, وہ کیا انسانیت کی ہدایت کرے اور وہ کیا سیدھے راستے پر لے آئے. آخری جملہ جو اس کے اندر نتیجے کے طور پر لکھا ہوا ہے, حضرت امام صادق کے نورانی کلام میں معرفت اور شناخت امام معصوم کو کتاب اصول کافی کی روشنی میں بیان کیا گیا. یہ جملہ میں نے شروع میں کہا. اس تحریر میں امام معصوم کی اہم ترین صفات جو امام صادق کی روایات کی روشنی میں ہے وہ علم اور عصمت ہے. وہ میں نے آخر میں یہاں پر بیان کی, علم اور عصمت. اعتراض کی صورت میں بہرحال یہ بڑی تفصیلی بات ہو جائے گی, اسے چھوڑ رہا ہوں. فقط یہ دعائیہ جملہ بڑا اہم ہے, الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کی ہیں, جعلنا, جس نے قرار دیا ہے ہمیں و ایاکم, آپ کو, من المتمسکین, وہ لفظ تمسک جو آغاز میں بیان کیا تھا ختمیہ مرتبت کی حدیث, من المتمسکین یعنی تمسک کیے ہوئے, جوڑے ہوئے, بے ولایت ائمۃ المعصومین علیہم الصلوۃ والسلام. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اذان گرامی قدر, خدا کی معرفت امام کی معرفت سے ہٹ کر نہیں ہے. یہ آخری جملہ اور آپ کی زحمتیں تمام. تیسرے امام کے زمانے میں کسی نے امام سے پوچھا, امام سید الشہداء سے, کہ خدا کی معرفت کیا ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا تھا اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہی خدا کی معرفت ہے. یعنی جو امام تک پہنچ جاتا ہے وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے. اب جتنے بھی دنیا میں آج آپ کو مسائل دکھائی دے رہے ہیں, ان مسائل کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ نمائش پر کھڑے ہو کے آپ نے سمت ہی غلط پکڑی ہے. بعد ختمی مرتبت اگر سارے قرآن اور امام سے متمسک ہو جاتے کوئی مسئلہ نہ ہوتا. اس کی مثال ہے حضرت
امیر المومنین کے زمانے کی مثال ہے، 3-3.5 برس کی حکومت کے بعد امام نے کہا کوئی ہے تم میں کہ جو کسی مسئلے کے ساتھ سو گیا اور اس کا مسئلہ حل نہ ہوا ہو؟ مولا نے پوچھا ہے، لیکن کوئی ایک بندہ اٹھ کے یہ نہیں کہہ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ہے تو باقی سارے مسائل حل ہیں۔ اگر قرآن اور اہل بیت سے تمسک ہے تو مسائل حل ہیں۔ اب آپ آج کے جتنے بھی جزوی مسائل ہیں ان کا حل ڈھونڈنے جائیں گے تو اس کا آغاز جو جڑے گا وہ وہیں سے جڑے گا کہ اگر لوگ، اسی لیے ختمی مرتبت کی خوبصورت حدیث ہے، وہ پیش کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں کہ لَوِجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ، اگر پوری کائنات، پوری انسانیت محبت علی پر جمع ہو جاتی تو پروردگار جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ ایسا ہی ہے، مسائل کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے، نجات یافتہ جنت میں جائیں گے۔ خدا کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میری اور آپ کی ذمہ داری، چونکہ میں ہم میں سے ہر ایک سوشل میڈیا کو استعمال کرتا ہے، وہ کھلا ہوا مقام ہے، وہاں پر امام کی شناخت کروائیں، امام کا تعارف کروائیں، خود بھی امام کے قریب جائیں اور نظریہ امامت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ ان دونوں ہستیوں کے صدقے میں پروردگار ہمیں قرآن اور معارف اہل بیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ یہ ادارہ جو مسلسل اس کاوش میں مصروف رہتا ہے، پروردگار تابع قیامت اس ادارے کی ترقی فرما۔ خدمت گزاران اور تمام وہ مومنین جو اس ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، پروردگار ان سب کو اپنی جانب سے اجر عظیم عطا فرما۔ اس مختصر سی کاوش کے ذریعے سے ہمارے مولا و آقا حضرت حجت کے قلب نازنی کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اللہ چونکہ اعلان کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ یہ پروگرام 11 بجے سے 12:30 بجے تک ہوگا، تو کوشش کی جائے کہ اسی دوران میں یہ ختم ہو، 5-7 منٹ اوپر ہو جائے، حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ اب جو ہے سوال و جواب کا جو ہے سلسلہ ہم حذف کر دیتے ہیں، اور میں ڈاکٹر شہاب تہذیب صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آج جو 2 مقالے پیش کیے گئے اور وقت کی تنگی کی بنیاد پر وہ پورے مسائل ریڈ آؤٹ نہیں ہوئے، آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ سب کو یہ فوٹو کاپیز ملی ہوئی ہے، گھر پہ جا کے اس کو ضرور دیکھیں، اسٹڈی کریں، اور اس میں جو سوالات ہیں دوبارہ یہ علماء کرام سے رابطہ کر کے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، اور ابھی کچھ خلاصہ اور نتیجہ جو ہے ہمارے ڈاکٹر شہاب تہذیب صاحب وہ بھی جو ہے آپ کے سامنے پیش کریں گے، تو انشاءاللہ ہمیں کافی جو ہے یہ مقالے اور اس کے مندرجات سمجھنے میں ہیلپ ہو جائے گی۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ڈاکٹر صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علماء کرام کے بیان کے بعد ظاہر ہے میری کوئی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر نورانی صاحب کی حکم عدولی کی جائے تو خطرہ ہے کہ کہیں آدمی نور سے ہی محروم نہ ہو جائے، تو بس صرف داخل حسنات ہونے کے لیے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ خلاصہ تو خیر میں کیا پیش کروں گا، جو علماء کرام نے یہاں بیان کیا اس میں میں اپنی رائے کیا دے سکتا ہوں، لیکن میں صرف اس نظریے سے اس بات کو بیان کروں گا کہ جس طرح مولانا عروج جدی نے بیان کیا کہ مکۃ المکرمہ میں قرآن مجید کے ذریعے سے جس طرح تبلیغ اسلام کی گئی، قرآن مجید کی دل پذیری اور دل پر اثر یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، اور کئی واقعات ایسے ملتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت سے متعلق، اس کی تلاوت کو سننے سے متعلق مکۃ المکرمہ میں، کہ بعض افراد مشرکین مکہ میں سے بھی اور ان کے بڑے سردار وہ چھپ کر قرآن مجید کی تلاوت کو سنا کرتے تھے، اور مشرکین کا یہ الزام اور مشرکین کی یہ اختراع کہ یہ معاذ اللہ جادو ہے اور سحر ہے، یہ بھی دراصل حقیقت قرآن کو سمجھنے کی طرف ہی ایک اشارہ تھا، کہ ایک ایسی چیز جو
عرب خود مشہور تھے فصاحت و بلاغت میں، وہ اس کلام کے سامنے عاجز اپنے آپ کو پاتے تھے، تو اس حقیقت کو تسلیم کر لینے کے بجائے اور اس کے سامنے تسلیم ہو جانے کے بجائے وہ دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ سحر ہے اور یہ معاذ اللہ جادو ہے۔ ورنہ قرآن مجید نے جس طرح بیان کیا، سورہ مائدہ کی آیت 83 جس میں جہاں سے قرآن مجید میں جزء ہفتم شروع ہوتا ہے، 7واں پارہ شروع ہوتا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب یہ سنتے ہیں، کچھ عیسائیوں کی طرف اشارہ ظاہر ہے جو کانٹیکسٹ ہے، جو شان نزول ہے، لیکن ایک ظاہر ہے عمومی اطلاق سبھی پر ہوتا ہے کہ جب یہ سنتے ہیں قرآن مجید کی آیات کو اور اس کلام کو جو پیغمبر پر نازل کیا گیا ہے، تو تم دیکھو گے کہ حق شناسی کی وجہ سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن وہ حق شناس ہیں۔ ہم کب اس حق شناسی کے درجے پر پہنچ سکتے ہیں؟ میں اور آپ آج، جس طرح میں نے عرض کیا کہ آج میرے لیے اور آپ کے لیے اس میں کیا درس موجود ہے، میں اور آپ آج اس حق شناسی سے کیوں محروم ہیں؟ میرے اوپر اس کلام الہی کا وہ اثر کیوں نہیں ہوتا جو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ جب یہ حق شناسی کی وجہ سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں؟ بات محض یہ ہے، جس طرح امیر المومنین کا ایک کلام ہے کہ لا خیر فی قراءۃ لیس فیہا تدبر، اس قراءت میں کوئی خیر نہیں ہے، ثواب بے شک آپ کو مل جائے، خدا کے ہاں اجر کی کمی تو نہیں ہے، اس قراءت میں خیر نہیں ہے جس میں تدبر نہیں ہے، جس میں غور و فکر نہیں ہے۔ تو اگر انسان تدبر نہ کرے، غور و فکر نہ کرے، تو وہ کس طرح کسی کلام کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے؟ اور جس طرح صاحبان عقل و خرد کی نشانی بیان کی ہے پروردگار عالم نے سورہ زمر، قرآن مجید کا 39واں سورہ ہے، کہ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب، ان بندوں کو میرے خوشخبری سنا دیجئے، بشارت دے دیجئے جو بات کو غور سے سنتے ہیں، یستمعون القول، صرف سنتے نہیں ہیں، بات کو غور سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور پھر بہترین بات کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ آج معاشرے میں کیا مشکل ہے؟ آج کوئی سننے کو ہی تیار نہیں ہے، آج لسنرز موجود نہیں ہیں، آج اسپیکرز تو موجود ہیں، بیان کرنے والے بہت سارے ہیں، سننے والے غائب ہیں۔ قرآن ہدایت کی یہ نشانی بیان کر رہا ہے کہ وہ سنتے ہیں بات کو غور سے اور پھر بات کے بہترین پہلو، بہترین بات کی پیروی کرتے ہیں۔ اولئک الذین ہداہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں خدا نے ہدایت دی ہے، واولئک ہم اولو الالباب، اور یہی صاحبان خرد، یہی اولو الالباب ہیں جو حقیقتوں تک پہنچتے ہیں، ان پر پڑے ہوئے پردوں کو چاک کرنے کے بعد حقیقت کے مغز تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو آج اگر، بس میں مختصر کروں بات کو، کہ آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید سے واقعی وہ چیز حاصل کریں جس کے لیے قرآن مجید پروردگار عالم نے نازل کیا، ہدی للناس، بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کروں کہ آج کل انار کا موسم ہے، انار کا رنگ، انار کی جو خدا نے انجینئرنگ کی ہے انار کے ساتھ، جس طرح سے اس کو بنایا ہے خوبصورت طریقے سے، تو بسا اوقات، اکثر اوقات تو کھانے سے زیادہ اس اسٹرکچر پر غور کر رہے ہوتے ہیں کہ خداوند عالم نے کس شاندار طریقے سے اس کو خلق کیا ہے، بے مثال طریقے سے خلق کیا ہے۔ تو انار کا رنگ، اس کا ذائقہ، اس کی خوشبو، یہ سب کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے نا کہ اس کی طرف انسان کی رغبت ہو اور وہ اس سے کھا کر اس سے توانائی حاصل کرے۔ قرآن کا ثواب، قرآن پڑھنے کا ثواب، قرآن کی تلاوت میں ایک سرور، یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ یہ رغبت ہے اس لیے کہ انسان قرآن تک پہنچ کر اور پھر قرآن سے وہ چیز حاصل کرے، جس طرح ابھی قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو قرآن وہاں پہنچا دے جہاں پروردگار عالم قرآن کے ذریعے انسان کو پہنچانا چاہتا ہے۔ تو اگر ثواب کا تذکرہ کیا جائے، پیغمبر کی ایک حدیث ملتی ہے، ایک مختصر سا ٹکڑا اس کا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عدد و درج الجنت عدد و آیے القرآن، جنت میں جتنے درجات ہیں، درجات کی تعداد ہے، وہ قرآن مجید کی آیات کے برابر ہے۔ اور وہ اکثر احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اقرا و ارقا، پڑھتے جاؤ اور ترقی کرتے چلے جاؤ۔
لیکن یہ ظاہر محض صرف پڑھنے سے متعلق نہیں ہے، اس کا اصل یہ ہے کہ انسان نے قرآن کو جس قدر حفظ کیا ہوا ہو، اور حفظ کرنے سے بھی مراد ظاہر محض آیات قرآنی کو یاد کر لینا نہیں ہے، حفظ کرنے کا اصل مفہوم تو یہی ہے کہ انسان نے اسے اپنی زندگی میں کس حد تک شامل کیا ہے قرآن مجید کو۔ تو جس حد تک میں نے شامل کیا اپنی زندگی میں قرآن مجید کو، قیامت کے دن قرآن نے اپنی رپورٹ پیش کرنی ہے، خدا کے حضور قیامت میں قرآن نے اپنی رپورٹ پیش کرنی ہے کہ کس نے میرے حق کو ضائع کیا اور کس نے میرے ساتھ کسی حد تک مجھ پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی لحاظ سے انسان کے قیامت کے دن درجات ہیں اور ان کے ساتھ معاملہ ہے۔ اب جس طرح ظاہر قبلہ نے بھی عرض کیا کہ وقت محدود ہے، بس ایک مختصر سی بات عرض کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ قرآن اور اہل بیت ظاہر ہے جس طرح پیغمبر نے فرمایا کہ جدا نہیں ہو سکتے، الگ الگ نہیں ہو سکتے، اور ابھی علماء کرام نے بھی ارشاد فرمایا، اس پر روشنی ڈالی۔ میں صرف ایک مثال سے بات بتا دوں کہ دیکھیں بچے بیٹھے ہوئے یا نوجوان بیٹھے ہوئے، جب پیغمبر نے کہا کہ قرآن اور اہل بیت ایک ساتھ ہیں، قرآن اور اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہی دراصل اہل بیت ہیں، اہل بیت ہی دراصل قرآن ہے، جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں انسیپریبل، جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم بازار کوئی چیز لینے جائیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دکاندار یہ کہتا ہے کہ یہ ایک پیکیج ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں اس میں سے یہ چیز چاہیے اور یہ چیز چھوڑ دینی ہے، تو دکاندار کہتا ہے کہ بھائی یہ پیکیج ہے، لینا ہے تو دونوں کو لینا ہوگا اور چھوڑنا ہے تو دونوں کو چھوڑنا ہوگا۔ قرآن کے متعلق اور اہل بیت کے متعلق پیغمبر یہی سمجھا کر گئے ہیں، یہ ایک ٹوٹل پیکیج ہے، جس نے لینا ہے تو دونوں کو ہی لینا ہے، جس نے چھوڑ دینا ہے دونوں کو ہی چھوڑ دینا ہے۔ تو جو سمجھتے ہیں کہ قرآن چھوڑ کر اہل بیت سے تمسک سے ہدایت تک پہنچ سکتے ہیں وہ بھی گمراہی کا شکار ہیں، اور جو سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کو چھوڑ کر محض قرآن اختیار کر کے وہ ہدایت تک پہنچ سکتے ہیں وہ بھی گمراہی کا شکار ہیں۔ والسلام علیکم۔ الحمدللہ یہ مختصر وقت میں قبلہ ڈاکٹر شہاب تہذیب صاحب نے بھی ہمیں اچھی باتیں بتائیں۔ ہمارے محترم دوست رضوان نینسی صاحب کا ایک سوال ہے، وہ اسٹیج پہ آ کے سوال کر لیں اور جواب حاصل کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک تو پہلے مقالے کے سلسلے میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں، جو آپ نے کہا نا کہ یہ صحابہ کے جو رویہ وہ بہت اہم تھا اس مقالے کا، اور یقیناً وہ بہت اہم تھا، باقی چیزیں تو اس میں بہت ساری اہم چیزیں آپ نے بتائی ہیں یقیناً، لیکن یہ ہمارے یہاں بہت کمی ہے، جو ہمارے یہاں روش کا جب ذکر نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم جب چیز پیش کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو دور کر دیتے ہیں، تو یہ چیز ہوتی تو بہت اچھا ہو جاتا ہے، مقالہ ایک جامع ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ مقالے پڑھنے والے کا نام نہیں لکھا ہوا ہے، فیوچر جی مقالے پڑھنے والے کا نام نہیں لکھا ہوا ہے، اگر یہ نام بھی ہوتا تو فیوچر میں آسانی ہو جاتی، جیسے دوسرے مقالے میں میری غلطی یہی ہے، جو بھی ٹھیک کوئی بات نہیں، اس میں اگر وہ بھی ہو جاتے کیا بولتے ہیں ریفرنسز ہو جاتے تو بہت اچھا ہو جاتا۔ دوسرے مقالے میں جو کہا گیا ہے کہ اگر ہم معرفت امام حاصل کر لیں تو ہم اللہ کی معرفت حاصل کر لیں۔ اب میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں، وہ یہ کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، اس میں اور یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے اس میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ یہاں پر مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لی فقط، یعنی کہ پس اس نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی، اس میں جدائی نہیں ہے، جیسے ہی اپنے معرفت حاصل کر لی اس نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی۔ تو یہ بھی آپ نے جو بات کی ہے وہ بھی بالکل صحیح لگ رہی ہے، لیکن اس میں تفاوت بظاہر نظر آ رہا ہے، ایک اپنی معرفت کی بات ہو رہی ہے اور ایک امام کی معرفت کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا میں چاہوں گا کہ آپ اس کا جواب دیں۔ یہ جو سوال کیا کہ بالکل آخر میں نے سرکار سید الشہداء کی حدیث کو پیش کیا تھا جب کسی نے آ کر کہا تھا اگر آپ پھیلائیں اس بات کو تو بہت پھیلے گی، کیونکہ معرفت ایک ایسا موضوع نہیں ہے کہ جسے ایک دو جملوں میں بند کیا جا سکتا۔ البتہ بزرگان نے یعنی علماء نے معرفت کے جو طریقے بیان کیے ہیں ان طریقوں میں ان کا نچوڑ جو نکالا ہے نا عقائد کی کتابوں میں، خدا کی معرفت کا نچوڑ وہ اس طرح
طرح سے نکالا ہے کہ اندرونی راستہ اور بیرونی راستہ، یعنی میں وہ اصطلاحات استعمال کروں کہ جو عوام کو سمجھ میں آئے. اندرونی راستہ اور بیرونی راستہ. تو اندرونی راستے میں خود ایک انسان، یعنی خود انسان جو ہے اندرونی راستہ ہے خدا کی معرفت کا. تو یہ جو حدیث ابھی ہمارے بزرگ نے کوٹ کی تھی وہ اس سلسلے کی. اپنے نفس سے مراد اندرونی راستہ. اندرونی راستہ یعنی انسان اگر اپنی ذات پر بھی غور کرے. اور بیرونی راستے میں قرآن کی ایک آیت ہے جسے کہا جاتا ہے آفاق. لفظ آفاق استعمال ہوا ہے قرآن کی آیت میں. انہی آفاق والی چیزوں میں امام بھی. امام ہماری ذات سے ہٹ کر ایک وجود ہے. اس لحاظ سے امام علیہ السلام جو بیان فرما رہے ہیں، ایک بہت بہترین چیز جو میں اسی میں یعنی ایڈ کرتا ہوں آغا صاحب کے درس سے. آغا نے کہا تھا نا وہ جو فطرت ہماری دب جاتی ہے، یعنی خدا کی معرفت ہمارے وجود کے اندر ہے لیکن نفس اور فطرت کے اندر یہ چیزیں دب جاتی ہیں. امام اور قرآن ان چیزوں کو آ کر ہائی لائٹ کرتے ہیں. بغیر ان کے ہم اس چیز کو درک نہیں کر سکتے. لہذا یہ دونوں چیزیں معاون ہوں گی اپنی اپنی جگہ پر کہ انسان خود بھی اپنی عقل کو استعمال کرتا رہے اور اس طریقے کے مطابق استعمال کرے کہ جو امام نے اور قرآن نے بتایا. لیکن اگر کوئی یہ سوچے کہ امام کے بغیر معرفت حاصل ہو جائے گی تو یہ ممکن ہے. لہذا اس طریقے سے ان دونوں کو جمع کیا جائے گا. درود بھیجیے کہ محمد وعلیہ. آخر میں رواجی طور پہ ایک یادگار چھوٹا سا تحفہ علماء کرام کی خدمت میں جنہوں نے آج اپنی بہترین کاوشیں کی اور آپ کے سامنے اچھے مطالب پیش کیے. میں مولانا محمد حسین حسینی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نیند سے بیدار ہو گئے ہوں مولوی صاحب تو تشریف لائیں. سجاد کو ہم لوگ خوش کہتے ہیں. نہیں خوب. ڈاکٹر شہاب تہذیب صاحب کی خدمت میں ایک مختصر تحفہ بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ابھی آپ کو جگہ بنانی پڑے گی. مولانا مظہر مشہدی صاحب کی خدمت میں ایک مختصر تحفہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قبلہ سید محمد عروج زیدی صاحب کی خدمت میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور مولانا جواد نوری صاحب کی خدمت میں ایک مختصر تحفہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاک اللہ. امام زمانہ کی حفاظت کے لیے دعا کے ساتھ پروگرام کا ہم اختتام کرتے ہیں. جن افراد کو یہ مقالے کی ایکسٹرا کاپیز چاہیے وہ یہاں پر موجود ہے، لے سکتے ہیں. اور بعد میں بھی کوئی سوالات ہو تو یہی علماء کرام سے آپ رجوع کر سکتے ہیں. ان کا پتہ فون نمبر ہم سے حاصل کر سکتے ہیں اور کوشش کی جائے گی کہ یہ پروگرام جو ہوا ہے اس کو ہم نجفی کے ویب سائٹ کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر اس کو ڈال دیا جائے تاکہ آئندہ بھی آپ اس سے استفادہ کر سکیں. اور امید ہے کہ ہر سال انشاءاللہ اسی انداز سے پروگرام ہوتا رہے گا اور آپ لوگ اس میں شرکت کرتے رہیں گے. یا اللہ دو افراد آ کے دعا امام زمان پڑھ دو. میں آ جاؤ دعا امام زمان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا
ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم